قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ محترمی، آپ بازار چلے جائیے اور کتابوں کی دکان پہ پہنچ جائیے. آپ کو ہر دکان پہ ایسی ایسی کتابیں ملیں گی: علامات قیامت، آثار قیامت، اشراعۃ الساعہ اور معلوم نہیں کیا کیا. اور اس میں کسی ایک مذہب کی ٹھیکیداری نہیں لے رکھی. آپ دوسری جگہ چلے جائیں گے تو آپ کو ملے گا وقتوں کے نشان اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ. یعنی لوگوں نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامات ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، اور وہ علامات چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، تو لہذا ابھی تو قیامت بہت دور پڑی ہے، ہمارے جیتے جی تو آتی نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے رہیں. دیکھیے نا، جو عام طور پر علامات بتائی جاتی ہیں کہ صاحب قیامت آنے سے پہلے دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. جب کچھ نہیں ہوا تو ہماری زندگی میں تو ہوتا کچھ نہیں ہے، تو ہم قیامت کے بارے میں کیوں بیٹھ کے پریشان ہوتے رہیں؟ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، جب آئے گی قیامت دیکھا جائے گا، ابھی سے کیوں پریشان ہو. اسی طرح سے بعض اوقات وہ اصحاب بھی جن کو کلام اللہ سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، کھول کھول کے دیکھتے ہیں اور عبارتیں نکال کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، سیدنا مسیح نے خود فرمایا ہے کہ صاحب قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، جنگیں ہوں گی، جنگوں کی افواہیں پھیلیں گی. یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، جب ہو رہا ہے تو اب آنے والی ہے، تو لہذا تیار ہو جاؤ. لیکن اس عبارت کا مفہوم نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اگر یہ مفہوم سمجھ لیا جائے تو پھر دوسری عبارت کے ساتھ اس کا تضاد لازم ہوتا ہے. دوسری عبارت میں سیدنا مسیح سلام علیہ نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کون سی ایسی علامات تھیں جن کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کل کو طوفان آ جائے گا. لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، شادی بیاہ کر رہے تھے، ساری دنیا کے کاروبار ویسے جاری تھے کہ معلوم ہوا کہ طوفان آ گیا اور ڈوب گئے. جس نے مانی تھی حضرت نوح کی بات، وہ کشتی میں سوار ہو گیا، جس نے نہیں مانی تھی وہ بہہ گیا. یا حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کو لے لیجئے. مسیح نے ایک مثال دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جب سدوم اور عمورہ کے دونوں شہروں کو برباد کیا گیا تو اس سے پہلے کون سی علامات تھیں؟ کہ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے، طوفان چلنے لگے تھے، آندھیاں آنے لگی تھیں، زلزلے آنے لگے تھے، کچھ بھی تو نہیں آنے لگا تھا. بس ہوا اور شہر پلٹ دیا گیا، ختم، تباہ و برباد ہو گیا. تو وہ جو کہا گیا ہے کہ صاحب وہ جنگیں سنو گے اور یہ ان کی افواہیں سنو گے اور زلزلوں کے بارے میں سنو گے اور کال پڑیں گے، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کون سا زمانہ ایسا ہے کہ جس میں کال نہیں پڑتا، کون سے زمانے میں قحط نہیں ہوتا. آج بھی سوڈان میں لوگ بھوکے مرتے ہیں، پہلے بھی کہیں نہ کہیں مرتے تھے. آج بھی زلزلے آتے ہیں، کبھی ایران میں آ رہا ہے، کبھی چین میں آ رہا ہے، کبھی کہیں پر آ رہا ہے، کبھی کوئٹہ میں آ گیا. دنیا بھر میں یہ زلزلے آتے ہی رہے ہیں. ویسپوزیس میں آیا، مسیح سے بھی پہلے آ گیا، اس وقت کیا ہو گیا؟ جنگیں ہیں، کون سا زمانہ جنگوں سے محفوظ رہا ہے؟ کبھی جنگ لڑنے کے لیے چنگیز خان آ جاتا ہے، کبھی ہلاکو خان آ جاتا ہے، کبھی سکندر اعظم آ جاتا ہے، کبھی کوئی ترم خان آ جاتا ہے، کبھی کچھ اور آ جاتا ہے. جنگیں بھی ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں، طوفان بھی ہر زمانے میں آتے رہے ہیں، زلزلے بھی ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں. تو یہ علامات قیامت نہیں ہیں. مسیح کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، زلزلے پہلے بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں اور آتے رہیں گے. اسی طرح سے پہلے بھی حکومتوں کے تختے الٹے گئے، اب بھی الٹے جائیں گے اور الٹے جاتے رہیں گے. پہلے بھی اسی طرح سے لوگ بھوکوں مرتے تھے، اب بھی مر رہے ہیں اور مرتے رہیں گے. ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان میں کوئی بھی قیامت کی علامت نہیں ہے. اگر آپ نے فرمایا تو کہا کہ قیامت کے معنی کیا ہیں؟ قیامت کے معنی ہم اردو میں یہ لیتے ہیں کہ مر جانا، تباہ و برباد ہو جانا، بربادی آ جانا. ہم کہتے ہیں بھائی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے. لیکن عربی میں قامہ یسومو کے معنی تو کھڑے ہونے کے ہیں. قیامت کا دن کھڑا ہونا چاہیے، ہم سب کو لٹاتے ہیں. یونانی زبان میں بھی انستسیا جو ہے وہ کھڑے ہو جانا ہے، کہ نکل آنا ہے، اٹھ کھڑے ہونا ہے. لیکن اس دن تو اگر مر گئے تو کھڑا کون ہوگا؟ تو یہ تو کھڑے ہونے کے دن ہیں، بیٹھنے کے دن تھوڑی ہیں، لیٹنے کے دن تھوڑی ہیں. تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ سب کھڑے ہوں، اور آپ نے ایک نشانی بیان فرمائی، اور ایک ہی نشانی کافی ہے. آپ نے کہا
کہ جب میں انسانیت کی نمائندگی کرنے والا، انسانیت کا علم بردار واپس آؤں گا اور اس وقت میں ایک آواز دوں گا تو مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا، یہ میکائیل سور پھونکے یا اسرافیل سور پھونکے یا نہ پھونکے، لیکن مسیح کی آواز ایک سور ہے کہ اس کے آواز کے آتے ہی مردے اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہی ایسا، اور تو مریض جو تھے یا مرے ہوئے لوگ تھے وہ باہر ہی رکھے ہوئے تھے، کوئی جنازے میں تھا تو کوئی کہیں پہ تھا، لیکن ایک مریض ایسا بھی تھا جو قبر کے اندر تھا اور 4 دن سے اندر تھا، اور آپ نے ایک ہی آواز دی، لازر اندر کیا کر رہے ہو، باہر نکل آؤ، اور لازر باہر نکل آیا۔ کیونکہ جہاں آپ ہیں، آپ جو حیات ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ممات نہیں ہو سکتی، مرگ نہیں ہو سکتی، موت نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ آئیں گے تو مردے بھی آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ مولا آپ تشریف لے آئے، اور ہم لیٹے رہیں۔ یہ بدتمیزی ہم سے نہیں ہوتی، ہم کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو ایک ہی علامت ہے کہ جب آپ آئیں گے تو پھر جب مردے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اب ظاہر ہے کہ ان سے تو پوچھا جانا چاہیے کہ زندگی بھر کیا کرتے رہے، اب تو ہوش میں ہو، اب تو جواب دو۔ تو یہ مختلف علامات جو ہم بتاتے رہتے ہیں اور جن سے ہم ایک دوسرے کو ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، یہ اتنی بڑی نہ علامتیں ہیں، اور ان میں سے کچھ علامتیں تو ہم روز دیکھتے رہتے ہیں، زلزلے، طوفان، یہ ساری آتے رہتے ہیں۔ دجال اور دھوکے باز اور قذاب وہ بھی آتے ہی رہتے ہیں، کبھی ہم کسی کو قذاب بناتے ہیں، کبھی کسی کو بناتے ہیں، کبھی ہم ان کی تعداد 30 تک مقرر کرتے ہیں، کبھی معلوم ہوتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن مسیح کا دوبارہ آنا یہ ایک اتنی بڑی علامت ہے کہ اس کا جواب نہیں۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ زندگی اور قیامت میں ہوں، کہ قیامت یہ نہیں ہے کہ انسانوں پہ قیامت ٹوٹ پڑے، بلکہ قیامت یہ ہے کہ جب تک میں ہوں، زندگی اور قیامت یہ دو الگ چیزیں نہیں جو ہم عام طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ایک زندگی ہے، ایک قیامت کا دن ہے، بلکہ چونکہ قیامت کے دن لوگ مردے کھڑے ہو جائیں گے، انہیں زندگی ملے گی، تو میں زندہ ہوں، جہاں میں ہوں وہاں پہ قبریں نہیں ہیں۔ مسیح کے آتے ہی قبرستان ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ نخلستان کھل جاتے ہیں، صحرا نہیں رہتا، سراب نہیں رہتا، پانی بہنے لگتا ہے۔ تو جہاں پر آپ ہیں وہاں پہ زندگی کے آثار ہیں، جہاں پر آپ نہیں ہیں وہاں پہ اگر حیات بھی ہے تو صحرائے حیات ہے جو ممات سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ آئیں، ہم اپنی زندگی کو ابھی سے کیوں نہ جنت بنا لیں، تاکہ جب ہم آئیں تو ہم ان لوگوں میں سے کھڑے نہ ہوں جو یہ کہیں کہ آپ کون، ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں، بلکہ ہم بھی کہیں کہ مولا آپ آ گئے، اور مولا کہے کہ میرے بندے آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ تو ہم ابھی سے اگر تعلقات استوار کر لیں تو جب وہ واپس آئیں گے تو دونوں طرف میں سے کسی طرف سے بھی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ اقرار ہی اقرار ہوگا۔ تو آئیے اس سے اپنا دامن وابستہ کر لیں، جو قیامت کی نشانی نہیں، جو خود قیامت ہے، جو زندگی ہے، جہاں پہ موت کا کوئی گزر نہیں۔